بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبس مکی صورت ہے اور ایک خاص واقعے سے متعلق ہے۔ عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور کیا چیز بتایا آپ کو کہ شاید کہ وہ پاک ہو جاتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت پکڑتا تو اسے نصیحت فائدہ دیتی۔ لفظ عبسہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گا کہ ماتھے پر بل ڈالنا۔ جو عباس نام ہے وہ بھی اسی روٹ سے ہے، اور تولا کا معنی ہے کہ منہ موڑ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں یہ سورت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی کے بارے میں نازل ہوئی رضی اللہ عنہ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یعنی آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے واعظ و نصیحت فرمائیں۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے اکابرین میں سے کوئی بڑا موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض برتنے لگے، یعنی آپ کو اس وقت ان کا آنا جو ہے تھوڑا سا پسند نہیں آیا۔ حالانکہ وہ صحابی جو تھے نابینا تھے، وہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مصروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشرک کی طرف توجہ فرما رہے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ کیا میں جو تم کو کہہ رہا ہوں کیا تم اس میں کوئی حرج پا رہے ہو؟ وہ کہتا نہیں۔ مشرکین کا بڑا شخص جس کو آپ سمجھا رہے ہیں وہ مان کر نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت دوسری طرف سے یہ نابینا شخص اپنے تزکیہ اور آخرت کی بھلائی کے لیے سوال کر رہے، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مصروف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مداخلت جو ہے تھوڑی سی ناگوار گزری اور آپ کے چہرے پر فطری طور پہ کچھ اثرات نمودار ہوئے۔ ایک بالکل نیچرل سا ریئیکشن ہے، جیسے آپ سمجھیں آپ بہت ہی کسی اہم کام میں مصروف ہیں اور آپ کے کوئی کال آئی ہوئی ہے خاص، اور کوئی بہت اہم کام آپ اس سے کر رہے ہیں، اور ایک دم سے آپ کے بچہ آئے اور آ کے آپ کو کوئی ایسی چیز دکھانے لگے، کوئی اپنی ڈرائنگ دکھا رہا ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کی توجہ کرنے کے لیے، تو اس وقت آپ کو ایک دم سے ہو سکتا ہے ایک ریئیکشن ہوتا ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان سے ایسے الفاظ نہیں کہے، کچھ نہیں کہا، لیکن چہرے پر کچھ اثرات فطری طور پہ نمودار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ مقام پہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ کے چہرے پہ بھی کچھ اثرات آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی اصلاح کے لیے وحی اتر گئی۔ اور دیکھیں یہ جو آیات ہیں یہ اتنی اس بات پہ بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے متعلق تو ایسی بات قیامت تک کے لیے اس کلام میں نہ چھوڑتے۔ تو یہاں یہ آیات نازل ہوتی ہیں کہ عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیر لیا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس طرح سے رکھا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیا، بلکہ صیغہ غائب کا استعمال کیا کہ اس نے۔ ان جاءہ الاعمی، کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا۔ اعمیٰ جو ہے ان سے حضرت ختیجہ کے پھپھی زاد بھائی تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، اور سابقون اولون میں سے تھے، پیدائشی نابینا تھے، اور وہ جتنی آپ سوچیں اخلاص کے ساتھ وہاں آئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وما یدریک لعلہ یزکی، اور کیا چیز آپ کو بتائے کہ شاید کہ وہ پاک ہو جائے۔ یعنی اصل میں آپ کو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ان کا تزکیہ ہو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف بھی تو توجہ دے رہے تھے، لیکن بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس کو دیا گیا یہاں پہ؟ ان نابینا صحابی کو۔ بظاہر ظاہری طور پہ وہ دنیاوی طور پہ اسٹیٹس میں کم لگ رہے ہیں، کمزور لگ رہے ہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کی طرف، اکابرین کی طرف، مشرکین کی کیوں تھی کہ ان کی وجہ سے کوئی ان کو ذاتی فائدہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ دین جو ہے مضبوط ہو جائے گا اگر یہ لوگ آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنی کلیئرلی بتا دی کہ شاید اس کی طرف توجہ دیں جو محبت سے آ رہا ہے آپ سے دین کی بات پوچھنے۔ اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت پکڑتا تو فائدہ دیتی اس کو نصیحت، یعنی آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو وہ اس کو نصیحت فائدہ دیتی۔ اما من استغنی، رہا وہ جو بے پرواہی کا ہے۔ دوسری طرف کیا آئے گا، استغنی، جس شخص کی طرف آپ توجہ دے رہے ہیں وہ کیسا ہے، وہ تو بہت بے پرواہی اختیار کرتا ہے۔ غنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور وہ سمجھے کہ میری ضرورت سب کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے غنی حمید، کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے اندر کیا تھا، تکبر تھا، اپنے مال کا، اپنے اسٹیٹس کا، کہ کسی کو اہمیت نہ دینا۔ تو وہ جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کے لیے
تصدع اس پہ توجہ کرتے ہیں. تصدع، صدا کا لفظ ہوتا ہے گا آواز کے لیے آتا ہے، ایکو ہوتی ہے نا اس کی آواز، یعنی آپ ایسے شخص کی آواز پہ کان دھر رہے ہیں گے جو خود بے پرواہی اختیار کرتا ہے. وما علیک الا یزکا، حالانکہ نہیں آپ کی ذمہ داری کہ وہ پاک ہوتا. یہاں ان لوگوں کا جو خاص طور پہ استغنا کر کے بتایا گیا نا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں گے جو بالکل بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اسلام کی. آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں گے آئی ڈونٹ نیڈ اسلام. وہ مسلمان ہو کر بھی بعض وقت کہتے ہیں گے کہ میرے پاس آلریڈی سب کچھ ہے، جاب ہے، آرام سے زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اسلام کی، مجھے خدا کی کیا ضرورت ہے. جو ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں مسلمان، کیوں؟ کیونکہ ان کی ساری میٹیریلسٹک جو نیڈس ہوتی ہیں وہ کم فلفل ہو رہی ہوتی ہیں گی، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وی ہیو ایوری تھنگ، ہمارے پاس سب کچھ ہے. حالانکہ انسان جو ہے وہ خالی میٹیریلسٹک یا میٹیریل چیزوں سے ہی نہیں بنا ہوا، مطلب اس کی ضرورت میٹیریل چیزیں نہیں ہیں. 3 چیزوں کا مجموعہ ہے انسانوں، تینوں چیزوں اس کی ضرورت ہیں گی. ایک تو انسان کی سب سے پہلے فزیکل باڈی ہے جو جسم ہے، تو جسم کی باڈی کی بھی نیڈس ہیں کچھ. پھر دوسری انسان ایک ایموشنل باڈی رکھتا ہے گا، اس کے جذبات ہیں، اس کو اپنے جذبات کی فلفلمنٹ کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ تو اس کی ایموشنل نیڈس بھی ہے. اور تیسری انسان جو ہے وہ ایک روح ہے انسان کے اندر موجود، تو انسان کو اسپریچول نیڈس بھی ہیں. جب تک روح نہیں آتی ہے کہ زندہ نہیں ہوتا ہے، اگر روح نکل جاتی ہے تو باڈی ختم. اور یہ تینوں جو نیڈس ہیں، یہ تینوں ضروریات جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گندی ہوئی جڑی ہوئی ہیں، مطلب فزیکل باڈی کی بھی، ایموشنل کی بھی اور اسپریچول کی بھی. ان تینوں کا ایک دوسرے پہ اثرات ہوتے ہیں. جیسے آپ فرض کر لیں کہ اگر ایک دن آپ کہیں جاتے ہیں اپنے جہاں بھی ورک پلیس پہ کام کرتے ہیں، آفس، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کہیں بھی، اور اگر آپ نے لنچ نہ کیا ہو تو کیا ہوتا ہے گا، آپ کے جسمانی ضرورت آپ کی پوری نہیں ہوئی نا، تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک چڑچڑا پن آتا ہے گا. پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا موڈ جو ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آنے لگتا ہے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ایسے میں آپ کو عبادت کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو، آپ کو عبادت کی، تو اس میں بھی آپ کے جیسے کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے گی جب تک آپ، اسی لیے کہا گیا نا کہ عبادت کے لیے بھی اگر آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے تو پہلے آپ اپنی بھوک مٹائیں پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں. تو کیا ہوتا ہے، ایک آپ کی جو ایک فزیکل نیڈ جو ڈسٹرب تھی، جو آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی ایموشنل نیڈ ڈسٹرب ہوئی، آپ کا موڈ خراب ہو گیا، اور اس کی وجہ سے آپ کی اسپریچول نیڈ یعنی آپ کی عبادت پر بھی اثر پڑا، سب کچھ ڈسٹرب ہوا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس دنیا میں وہ اپنی روحانی ضرورت سے بالکل اندھے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس میٹیریلسٹک ہر چیز موجود ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے مطلب رشتے وغیرہ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہماری ایموشنل نیڈ بھی پوری ہو رہی ہے، تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں خدا کی. حالانکہ یہ ان کی خام خیالی ہے. دیکھیں، ان 3 طریقوں میں سے کہیں بھی اگر ہم ڈسٹرب ہوں گے نا تو ہماری باڈی میں کچھ نہ کچھ مسئلے ہوں گے جب تک اس کا سلوشن نہیں کریں. اور جہاں پہ ڈسٹربنس ہے اسی جگہ کو پھر دوا کرنی پڑتی ہے. جیسے اگر آپ کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے اور آپ صرف دعا کرے جا رہے ہیں گے کہ مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دو، کچھ پڑھنے کو بتا دو، تو دوا کی بھی ضرورت ہے آپ کو اس وقت. یہ سارے لاز اور یہ پرنسپل جو یہ اللہ نے ہی بنائے ہیں. اسی نے ہمیں کہا ہے کہ جہاں بیمار ہو تو پھر دوا علاج کے بھی کرو، شفا دینے والی ذات وہی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی جذباتی طور پہ تسکین نہیں ہوتی ہے گی، تو اس کے ریلیشن صحیح نہیں ہیں، تو اس کو وہاں ان ریلیشنس کے ساتھ صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے گی. تو ضروری ہوتا ہے کہ ہم ٹیک کیئر کریں اپنے جو ہم سے ایموشنلی لوگ اٹیچ ہیں ان کی. لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو روحانی چیزوں کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ لوگ کس طرح، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، کل انعام. یہاں ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو استغنا کر رہا ہے، اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلیٰ مقام ہے. آپ کا کام کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کا مشن پہنچا دینا ہے گا. وما علیک الا یزکا، آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ پاک کریں آپ. اور یہاں پہ یہ آیا وما، حالانکہ نہیں. اگر یہاں پہ آتا وَإِنْ عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اور اگر وہ پاک نہیں ہوتا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر نہیں کہا گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کے دل کے اندر کی کنڈیشن کیسی ہے استغنا کی، کہ وہ پاک ہونے والے نہیں ہیں گے. تو آپ اتنا پیچھے نہ پڑیں ان کے. آپ کا ایک اعلیٰ مقام ہے، آپ کا ایک مشن ہے کہ آپ نے بات پہنچا دینی. اس چیز کو ہمیں بھی ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا کام پہنچا دینا. پہنچا دینے کے بعد فوری طور پہ ہم اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ یہ کرتا کیا، اب دیکھوں. یہ میرا ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کرتا کیا ہے گا. ہمیں نہیں پتہ کب کس کے اندر جا کے چینج آئے.
کیونکہ یہاں اسٹارٹنگ میں کیا بتایا گا، او یذکر فتنفعہ ذکرا، آپ نصیحت کریں تو نصیحت فائدہ دے گی، کب دے گی فائدہ یہ نہیں بتایا گیا. ہو سکتا ہے کہ آج میں اپنے بچوں کو نصیحت کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کو میری نصیحتیں یاد آئیں، یہ تو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا. ہم بیج ڈال دیں، ہم بات کہہ دیں، سمجھا دیں، ہمیں نہیں پتہ کب کون سی چوٹ لگے کسی کو اور اس کو وہ بات یاد آ جائے کہ ہمیں اس وقت میں وہ اس شخص نے یہ بات کہی تھی واقعے میں، اور اس کی زندگی بدل جائے. اس لیے نصیحت سب کو کرنی ہے، لیکن کسی کی نصیحت کرنے کے بعد اس کے پیچھے نہیں پڑنا. اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، کہ وہ کس طریقے کے استغنا کر رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. اور اس سے پچھلی صورت میں فرعون کا دل خیال اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا کیا، کتنا بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ فرعون کا آخری انجام کیا ہونا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ اس کے پاس جاؤ اور نرمی سے اس کو تزکیے کی آفر کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ اللہ کا علم ہے. وہ جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا کھول کے بتاتا ہے. اس کے بارے میں ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے نہیں اس پہ تو کوئی بات اثر کرے گی نہیں، اس نے تو بدلنا ہی نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ جو آیا ہے آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا، یسعیٰ دوڑتا ہوا آ رہے گا، اس کی لگن دیکھیے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے. یعنی وہ شخص، آپ دیکھیں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ عنہ جو نابینا صحابی تھے، کتنے آنریبل انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ ایک ڈگنیٹی عطا فرمائی ہے ان آیات میں، کہ ان کے اندر کی کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ کس طرح سے کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر کتنی وہ ہے، تڑپ ہے اس کو حاصل کرنے کی، اور وہ اندر سے ڈرنے والا ہے. خشیت کیا ہے؟ ایک انسین چیز ہے نا، جو کوئی دوسرا دیکھ کے نہیں بتا سکتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خشیت کا اظہار کر دیا. اور ان آیتوں کو آپ دیکھیں، یہ جو صورتیں ہیں نا، یہ آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے جس طرح گندی ہوئی جڑی ہوئی، اسی طرح یہ صورتیں بھی آپس میں. آپ دیکھیں پچھلی صورت میں کس طرح کا ان سب چیزوں کا ذکر تھا. فرعون کے بارے میں یہی ذکر تھا نا کہ اس کو تزکیے کی دعوت دی جائے، اور وہ اس کی کوشش کے بارے میں بھی آ گیا تھا کہ وہ اس نے دوڑ کری، ثم ادبر یسعیٰ، کہ پھر وہ پلٹا کوشش کرنے کے لیے. اور پھر اس کی خشیت کے بارے میں بھی آیا تھا کہ اس کو کیا کہا گیا تھا، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کہ میں تمہارے رب کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تمہارے اندر خشیت آ جائے. اور یہاں یہ سب چیزیں کس میں بتائی جا رہی ہیں گی، وہاں وہ فرعون جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پہ کتنا بڑا اسٹیٹس دیا ہوا ہے، کیا کچھ نہیں فراہم کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی نظر میں کیسا آئے گا، اس کا انجام کیا ہوا. اور یہاں ایک نابینا شخص جو بظاہر دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو جسمانی طور پہ بھی کمزور ہیں، اور اپنی ضروریات کے لیے بھی دوسرے کی تھوڑی سی محتاجی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کتنی قدردانی کرنے والا ہے، ان کے احساسات کی، ان کے جذبات کی، ان کے اخلاص کی. یہاں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں. تلہا کا لفظ جو یہ لہو سے ہے. لہو بیکار اور بے فائدہ چیز اور بیکار باتوں کے لیے آتا ہے نا، یعنی اس کو اگنور کر رہے ہیں آپ، اس کو ان امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں. تو یہاں دیکھیں اللہ کی نظر میں وی آئی پی کون ہے، جسے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہی از بلائنڈ اینڈ یو ڈونٹ نو اباؤٹ اٹس ان سائڈ ہارٹ، آپ کو نہیں پتہ کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے. تو خشیت الہی کا دل کے اندر لیول ہوتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ ہے. اور یہاں پہ بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی تعریف کری ہے. تو ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں کبھی بھی سامنے والے کی دنیاوی حیثیت کو دیکھ کے اس کے ساتھ نہیں معاملے کرنے چاہیے. اور دین کا جو علم ہے، دین کی جو بات ہے، جو ریمائنڈر ہے، جو تزکیہ ذکر ہے، وہ سب تک پہنچانا ہے، ہر ایک کو پہنچانا ہے. اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے اور کب کون سا بات کس پہ اثر کرے گی. آپ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام آئیں گے، ان کو اپنے بچپن میں اپنے والد سے جدا کر دیے گئے تھے، لیکن جب وہ جیل میں ہوتے ہیں تو جیل میں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں وہاں پہ کہ میرے والد اور میرے ابراہیم علیہ السلام اور سب کے بارے میں کہ ہم سب کا توحید پر ہیں. تو وہ باتیں انہیں کہاں سے ملی تھی؟ وہ تو مستقل تو عزیز مصر کے گھر میں رہے، سب کچھ رہے. وہ بچپن میں ان کے والد صاحب نے جو ان کے دماغ میں دل میں بتائی تھیں ان کو باتیں، وہ ان کا ریمائنڈر تھا. تو بعض وقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ کون سی بات کس کو کب کتنی فائدہ پہنچائے گی. تو کبھی بھی کسی بھی ایسی نصیحت کو فائدہ پہنچانے سے، کسی کو شیئر کرنے سے نہ گھبرائیں. یو نیور نو وین دس ریمائنڈر افیکٹس. اور جو لوگ محبت اور اس شوق و لگن کے ساتھ دین سیکھنا چاہیں تو ان کی طرف خاص توجہ دی جائے.
دل کے اندر کی کیفیات تو صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن جو محبت اور شوق سے آ رہا ہے گا تو اس کو کسی بھی طور پہ دنیاوی طور پہ کمی سمجھتے ہوئے ٹھکرانا دیا جائے، یا اس کی کمی دی جائے کہ اس کو تو اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ دین کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے گا۔ آپ کو نہیں پتہ وہ کون سا کام ایسا کر کے جائے کہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے وہ فائدہ مند ہو جائے۔